یہ خون کی قیمت ہے. آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. آج خدا کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس میں ہم سب بارہا خدا کے پاک کلام میں سے یہ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے والا کوئی اور نہیں، اس کا بہت ہی قریبی شاگرد یہودا اسکریوتی تھا، جس نے محض 30 چاندی کے سکوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیا اور اس کو مصلوب کیا گیا. جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا. انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان. اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی. آج اس واقعہ میں سے سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی بابرکت ہے، انتہائی پرفضل ہے کہ یہودا اسکریوتی کو احساس ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس احساس کے بعد اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے درست جگہ پہ نہیں گیا. وہ ان چاندی کے سکوں کو لے کر واپس ہیکل میں گیا، انہی لوگوں کے پاس جس سے اس نے یہ سودا کیا، اور وہ 30 چاندی کے سکے ان کو واپس لوٹائے، یہ کہہ کر کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا. اور جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ ایک تو اس نے جگہ کا انتخاب درست نہیں کیا کہ ضمیر جاگنے کے بعد بھی، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد بھی وہ غلط جگہ پہ چلا گیا اور جا کر اس جگہ پر اپنے جذبات کا اظہار کیا جہاں پر کوئی اس کے جذبات کی قدر کرنے والا نہیں تھا. اور بالکل ویسا ہی ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، تو جان. اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی. اور دوسری بڑی غلطی جو یہودا اسکریوتی سے ہوئی وہ یہ اگلا سٹیپ اس نے اپنی زندگی میں اٹھا لیا اور ڈیسیژن بھی خود ہی لے لیا اور جا کر پھانسی لے لی. ہمیں ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر پل کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ختم کر دے. دنیا کے حالات و واقعات کی وجہ سے، اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، پڑھائی میں ناکامی کی وجہ سے، رشتوں میں ناکامی کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ ان کو اس نتیجہ پر لے آتی ہے، اس پوائنٹ پر لے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے ذہن میں کبھی بھی یہ گمان، کبھی بھی یہ خیال، کبھی بھی یہ تصور بھی اگر اس کے ذہن میں آیا ہو کہ وہ حالات کا سامنا کرنے کی بجائے حالات سے بھاگنے کو مناسب جانے اور اپنے آپ کو ختم کر دے، یہ تصور کر کے کہ وہ ہمیشہ حالات سے، ان مجبوریوں سے، ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے، ان بیماریوں سے رہائی پا جائے. میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حالات، یہ واقعات، یہ فائنینشیل کرائسس یا جو بھی کوئی حالات آپ جن میں سے گزر رہے ہیں، آپ سامنا کر رہے ہیں ان کا، یہ اس تکلیف اور اذیت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو پھانسی دینے کے بعد، اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لینے کے بعد ساری زندگی سہنے پڑے. اور وہ حالات و واقعات، ان میں سے کبھی بھی وہ شخص باہر نہیں نکل سکے. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی ہے، پہلے بھی بتایا ہے، ہم نے پہلے بھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہودا اسکریوتی نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اس کو اس بات کا احساس ہوا. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اس کے بعد اگلا سٹیپ زندگی میں کیا ہے کہ جانا کہاں ہے؟ معافی کے لیے، کفارہ کے لیے، چھٹکارا کے لیے، رہائی کے لیے اور سکون کے لیے، تسلی کے لیے. تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایک جگہ، وہ ایک در، وہ ایک راستہ، وہ ایک پوائنٹ اور وہ ایک سہارا، وہ ایک ہستی جس کے پاس ہمیں جانا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ خدا کی ذات ہے جس سے ہم نے معافی مانگنی ہے. اور یہودا اسکریوتی سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ خدا کی حضوری میں جانے کی بجائے وہ ہیکل میں گیا انہی لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے، اور سودا کیے ہوئے سودا پہ نادم ہونے کے بعد
وہ روپیہ ان کو واپس دینے، چاندی کے سکے ان کو واپس دینے، لیکن اس ندامت کا، اس شرمندگی کا، اس احساس کا، ضمیر کے جاگے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس کے بعد سب سے بڑی غلطی اس سے یہ ہوئی کہ وہ گیا اور اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح سے سوچ رہا ہے اپنی زندگی میں، تو آج خدا کا یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، دنیا میں اس جگہ پر جو کہ عارضی ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا آپ کو کیوں نہ کرنا پڑے، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے، یہ مشکلات، یہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ 30 چاندی کے سکے جو یہودا اسکریوتی نے سردار کاہنوں کو واپس کیے، سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان 30 سکوں کا کیا گیا؟ ان 30 چاندی کے سکوں سے ایک کھیت خریدا گیا جو پردیسیوں کو دفنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کھیت کا نام ہمیشہ کے لیے خون کا کھیت ٹھہرا دیا گیا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی تنگی، پریشانی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کبھی بھی اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اس سوچ کی طرف نہ آنے دیں کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ جہاں پر ہر طرح کی سوچ آ کے ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے چاروں طرف، وہاں پر بھی خدا امید کی کرن جگا دیتا ہے۔ مایوسی کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں۔ ہر صبح، ہر نئے دن کا آغاز خدا کی شکر گزاری کے ساتھ، نئی ہوپ کے ساتھ کیجئے کہ یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ تنگیاں عارضی ہیں، اور خدا بہت جلد حالات کو تبدیل کرنے والا ہے۔ آپ چاہے مایوسیوں کے کتنے ہی اندھیرے میں کیوں نہ ڈوبے ہوئے ہوں، آج خدا کے پاک کلام میں سے تسلی، اطمینان، امید کی کرن آپ سب کے لیے، میرے لیے موجود ہے کہ ہر طرح کی مایوسی کو، ہر طرح کی لاچاری کو، ہر طرح کی بے بسی پہ غالب آتے ہوئے ایک ہستی اور ایک در آپ کے لیے آج بھی موجود ہے جو کھلا ہے، ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے۔ اس در پہ جائیے، معافی مانگیے خدا کے حضور، اطمینان، اپنی تسلی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا اطمینان خدا کی ذات سے حاصل کیجیے۔ یہودا اسکریوتی کسی غلطی کبھی زندگی میں نہ کریں کہ ایک تو غلطی کی، اور دوسرا اس غلطی کو ماننے کے بعد بھی، اقرار کرنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی صحیح در کو نہ کھٹکھٹایا، صحیح در پہ جا کے معافی نہ مانگی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خود اپنی جان اس نے لے لی اپنے ہاتھوں سے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو خدا کے ہاتھ میں ہی رہنے دیجئے اور خود اس زندگی اور موت کے مالک نہ بنیے۔ ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہماری یہ جان، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہم خدا کے ہاتھوں کی مخلوق ہیں۔ ہماری زندگی اور موت پر بھی خدا کا اختیار ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہم خدا کی سپریمیسی کو اور خدا کی وحدانیت کو، خدا کی برکت کو، خدا کی عظمت، خدا کے حکم کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 27 باب۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالہ کیا۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟
یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت بارابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، بارابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ بارابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا بارابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے بارابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ فوراً ان میں سے ایک شخص پنچ لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے، کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی دور سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاطس نے دے دینے کا حکم دیا، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔
दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। ज़बूर 69। ए खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ, जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाह और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। ए खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। ए खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो। ए इसराइल के खुदा, तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हो, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मलामत उठाई है। शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना बना हूँ और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए ज़रबुल मसल ठहरा। फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं नशाबाजों का गीत हूँ। लेकिन ए खुदावंद, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझी से है। ए खुदा, अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराव मुझे निगल ना जाए और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। ए खुदावंद, मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जो हो। अपने बंदा से रूपोशी ना कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। जल्द मुझे जवाब दे। मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रुसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूँ और मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा, पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गज़ब उन पर उंडेल दे और तेरा शदीद कहर उन पर आ पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई ना बसे, क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं और जिनको तूने ज़ख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हो। उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और सादिकों के साथ मुंदरज ना हो। लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूँ। ए खुदा, तेरी निजात मुझे सर बुलंद करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ़ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। ये खुदावंद को बैल से ज़्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज़्यादा। हलीम इसे देखकर खुश हुए हैं। ए खुदा के तालिबो, तुम्हारे दिल जिंदा रहें, क्योंकि खुदावंद मोहताजों की सुनता है और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता। आसमान और ज़मीन उसकी तारीफ़ करें और समुंदर और जो कुछ उनमें चलता फिरता है, क्योंकि खुदा सैऊन को बचाएगा और यहूदा के शहरों को बनाएगा और वो वहाँ बसेंगे और उसके वारिस होंगे। उसके बंदों की नस्ल भी उसकी मालिक होगी और उसके नाम से मोहब्बत रखने वाले उसमें बसेंगे। ज़बूर 70। ए खुदा, मुझे छुड़ाने के लिए, ए खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं वो सब शर्मिंदा और खिजल हों। जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रुसवा हों। आहा हा करने वाले अपनी रुसवाई की वजह से पसपा हों। तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुरम हो। तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदा की तमजीद हो। पर मैं गरीब और मोहताज हूँ। ए खुदा, मेरे पास जल्द आ। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ए खुदावंद, देर ना कर।
آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔